بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ اسماء و صفات کے حوالے سے ہماری آج آخری نشست ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر شروع کر لیں گے۔ آج تو اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے جو چیز ہم کریں گے وہ ہے اللہ رب العزت کی قدوسیت یا اللہ تعالیٰ کا جمال اور کمال۔ خالق جو ہے تمام تر خوبی اس کی ہے، سب خوبی اس کی ہے۔ اچھا، اور مخلوقات میں اگر کہیں کوئی خوبی ہے تو اس کی دین ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کا کمال ہے۔ تو کیونکہ مخلوقات میں خوبی بھی اس کی دین اور اس کی عطا ہے، تو جیسے تمام کی تمام خوبی لوٹی اس کی طرف اللہ رب العزت۔ تو اللہ کو کمال اور جمال، جمال کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی۔ حدیث میں ہے نا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ حسین ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ یحب الجمال، اور جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ جو جس حسن کو، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، ظاہری حسن بھی اس میں شامل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے پہلے کہا کہ اصل محل اللہ کے دیکھنے کا، کل ہم نے بات کی تھی، اصل محل اللہ کے دیکھنے کا قلوب ہے، باطن ہے، اندر کا انسان ہے جو چھپا ہوا ہے، جو کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے باطن کا حسن اور باطن کا جمال اور باطن کی پاکیزگی یہ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک جو ہے نا قدوس ہے۔ قدوس کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام ترجمہ ہم عام طور پر کرتے ہیں پاک۔ قدوس پاک، ہر عیب سے منزہ، ہر کمی، خرابی، برائی اس سے بلند اور پاک، یعنی گندگی کو، برائی کو، اللہ سے کوئی رشتہ نہ ہونا، یہ اللہ کو جاننے اور اس کو ماننے کا باقاعدہ حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کئی ساری دعائیں ہیں، اور یہ ویسے اپنی جگہ پہ ایک اچھی اسائنمنٹ ہے رمضان میں کہ آپ وہ دعائیں جو ہے نا وہ یاد کریں، یا کم از کم ان کا دیکھ کے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو ایک دعا میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین ظلمت نفسی ما اعترفت بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ یہ تو میں نے ویسے کر دیا تھا کہ آگے جو ہے نا اس کا مطلوبہ جو ہمارے آج کے اس ٹاپک سے متعلق ہے، تو آگے ہے کہ لبیک وسعدیک، آپ سمجھ رہے ہیں، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، خیر جو ہے نا ساری خدایا تیرے ہاتھ میں۔ اچھا، اسے لفظ ہے کہ والشر لیس الیک، اور شر کا تجھ سے کوئی ناتا نہیں، شر کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، خیر ساری جو ہے نا وہ تجھ سے ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا، اچھا جو شر ہے وہ تو نہیں نا کہ ہم وہ جو مجوسیوں، یہ جو پارسی ہوتے ہیں، زرتشتی، یہ آتش پرست جو امت ہے، انہوں نے دو خداؤں کا عقیدہ گڑھا، آپ کو پتہ ہے وہی کہ شر کا خالق اور خیر کا خالق۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا تو خیر ہی کا خالق ہو سکتا ہے، شر کا خالق خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خالق ہی اور ایک اور گھڑ لیا، ٹھیک ہے، وہ شر کا خالق ہے، تو دو خداؤں کو مان لیا۔ سب اللہ وہ تو ہم نہیں، تو مطلب خالق اللہ پیدا تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم ہی تم کو شر اور خیر سے آزماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شر بھی تخلیق تو اللہ کی ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت پیارا نقطہ جو ہے وہ اہل علماء عقیدہ نے ایک بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے مفعول، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے اس کام کرنے سے جو چیز بنی وہ مفعول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فعل شر نہیں ہے، ہاں کچھ مفعولات شر ہوں گے۔ تو مطلب اگر کچھ کفر اللہ نے پیدا کیا ہے تو کفر ہوا ہے، تو اللہ کا کفر کو پیدا کرنا بھی برا نہیں ہے۔
اللہ کا کفر کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، کفر برا ہے. کفر جو ہے مفعول ہے اور اس کا پیدا کرنا فعل ہے. تو اللہ کے افعال میں کوئی شر نہیں، مفعولات میں شر ہوگا، افعال میں کوئی شر نہیں. یہ بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں نا کہ پھر جو ابھی آپ نے تہجد کی دعا بتائی کہ جی شر کا کوئی رشتہ اللہ سے نہیں ہے، تو پھر میں کیا سمجھوں کہ جو شر پایا جاتا ہے وہ کس کی تخلیق ہے؟ ہم کہتے ہیں تخلیق اللہ کی ہے وہ. تو مفعولات میں شر ہوگا، افعال میں شر نہیں. یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اللہ کو منزہ کرنے کا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا پیرایا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا. اچھا، تو خیر، اچھائی، بھلائی، اس کا سب کا جو ہے نا، اور عیوب سے پاک ہونا، برائیوں سے پاک ہونا. اچھا، یہ اور یہ ہے کہ اس کو ایک طبعی فطرت کی شہادت اللہ نے ٹھہرایا ہے. اور یہ جو مشرکین عرب تھے ان کے ہاں وہ ایک چیز ڈیولپ ہو گئی، وہ کیا ہے؟ طواف جو ہے وہ ننگے کرنا ہے. مطلب یہ شیطان جو ہے وہ اتنا خراب کرتا ہے مشرک امتوں کو، بہت بہت گھناؤنی چیز کو وہ خدا پرستی کی ایک صورت مان لیتے. آپ تصور کریں، ننگے ہو کر، ننگے الف ننگے ہو کر جو ہے، وہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت جو ہے، اور بندھا ننگا، وہ عورتیں ننگی ہو کر طواف کرتی ہیں. تو اور اس وقت نا وہ ایک شعر بھی بولتی تھی کہ آج میں ننگی ہوئی ہوں لیکن میں کسی کو حق نہیں دے رہی ہوں کہ وہ میرے جسم کو دیکھے. تو وہ شعر پڑھتی تھیں اور اس کے بعد وہ ننگا ہو کر. تو ایسا تو جو جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورۃ اعراف میں، کل آ رہی ہے انشاءاللہ. تو اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، جب انہوں نے کوئی ایسی فحش حرکت کی تو کہنے لگے کہ ایک تو ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو کہا، واللہ امرنا، اللہ نے بھی، کیونکہ دین ہے اور دین کا تعلق، تو اللہ نے بھی یہ جو ہے نا ٹھہرایا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، صاف کہہ دو اللہ تو جو ہے فحش کا، بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. اللہ بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. یہ ایک فطرت کی دلیل ہے نا. تو فطرت انسان کی گواہی دے کہ اللہ کسی گندی چیز کا حکم نہیں دے سکتا. اچھا، تو سب اچھائی کو خالق سے جوڑنا اور ہر گندگی، غلاظت، برائی کو خالق سے بالکل بری اور بیزار ٹھہرانا، اور خالق کو اس سے بری اور بیزار ٹھہرانا، یہ خالق کی معرفت کا ایک بہت بڑا زبردست میدان. اچھا، یہ مضمون جو ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں زیادہ وہ کریں. بس ایک چیز جو ہے نا یہاں ہم تھوڑا سا بیان کر دیں، وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جس شرک سے آج ہم کو واسطہ ہے، وہاں نا وہ ایک بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی اچھا کام کریں گے، جیسے غریبوں کو کھلانا، وہ کرنا. اس کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ خدا کے لیے کیوں کریں؟ بس یہ کام اچھا، یعنی یہ ہم نے بہت بار کہا ہے کہ عمل کو فی نفسی ہی ویلیو کرنا. ہم کہتے ہیں کہ عمل فی نفسی ہی بھی ایک درجے میں ویلیو ہوتی ہے. یہ بھی اہم ہے. مسئلہ تحسین اور تقبیح کا بہت بڑا ایریا لے گیا ہے مسلمان علماء عقیدہ سے. یہ انشاءاللہ اس کو کسی اور تحسین اور تقبیح کا مطلب، اس وجہ سے عمل کا فی نفسی ہی جو ہے نا اچھا ہونا، یعنی انسان خود بتاتا ہے. آپ نے ایک بلکتا ہوا کتا جو ہے، پیاس سے بلکتا ہوا کتا آپ نے دیکھا تو آپ نے جھٹ سے جو ہے نا کہیں سے پانی لا کر اس کو دیا. خدا آپ کا جی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا. ٹھیک. اور یہ ہے کہ کسی کو مثلا آپ نے جاتے ہوئے کو پٹخ دیا، کنویں میں پھینک دیا، تو عرض کہتا ہے کتنا بڑا ظلم کر دیا تم نے. بلی کو جو ہے پیاسی ہے، بھوکی، آپ نے بند کر کے مار دیا، سارے کتنا برا کیا. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسا نہیں ہے. مطلب یہ بھی ہمارا ایک فرقہ ہوا ہے، کہتے ہیں تحسین اور تقبیح کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ عقول اور فطرت کی شہادت سے نہیں ہے. بس جو شریعت نے کہتی ہے، ابن تیمیہ کہتی ہے یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے. یہ اعمال کی اپنی جگہ پہ بھی کچھ نہ کچھ اچھا برا ہونے کی حیثیت ضرور ہے. اچھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی اصل ویلیو کب ہوتی ہے؟ جب وہ خوبی کا جو اصل محل ہے اس کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ عبادت پھر تو وہ ایک ذرہ تھا پہاڑ و ہمالیہ سے بڑا ہو جائے گا. آپ کے آپ کو تصور نہیں ہے کہ جب کسی چیز کو اچھائی ہو، وہ اچھائی ہو، وہ خوبی، ٹھیک ہے، ہو وہ بھلائی، اس کو اس کے اصل محل یعنی خدا کی ذات سے آپ نے جوڑ دیا،
پھر آپ کا عمل ہو کتنا بڑا گیا. یہاں آپ کی عقل بھی جواب دے جاتی ہے کہ اس میں ایسا کوئی بڑائی آ گئی جو ہو سکتا ہے ایک بھی بعض اوقات ایک بھی عمل جو ہے وہ آپ کو پار لگوا دے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا بھی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ کی نجات جو ہے وہ ایک کتے کو, بلکتے کتے کو کنویں میں اتری, اس کو پانی پلا دیا اللہ نے, اسی کے نے اس کو بخش دیا. تو جب ایک فعل کو آپ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, ورنہ فعل کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, کیونکہ یہ پورا یعنی اصل ان خبیثوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا اچھا, یعنی ہم یہ کہتے ہیں اس سے بڑا کفر تاریخ انسانی میں نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں بھلائی اور اچھائی کے تصور سے خدا کو نکال دو. لا الہ الا اللہ, یعنی بھلائی کا تصور ہم خود جو ہیں, تو ہمارا بس جی کہتا ہے کہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ کا جی کہتا ہے یہ اچھا ہے, تو یہ ایک اضافی طور پر دلیل ہوئی کہ لازماً جو اچھا ہے تو اس کو پھر خدا کے آگے پیش کرو گے. یہ کیونکہ یہ ہم نے کہا کہ یہی بدقسمتی, تو اچھائی کو خدا کے ساتھ جوڑنا ایک تو اس وجہ سے کہ اچھا یہ جو چیز ہے کہ یعنی آپ کے اندر یہ صلاحیت ودیت ہوئی کہ آپ ایک ظلم کو دیکھیں تو آپ کو تکلیف ہو جائے. اچھا یہ فی نفس سے ہی کسی نے ڈالا ہے آپ کے اندر یا نہیں ڈالا؟ کسی نے ڈالا ہے تو شکر اس کا, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو ہے نا کسی بلکتے انسان کو جو ہے نا آپ نے پانی پلایا ہے, بہت تکلیف میں انسان کو آپ نے جا کے ریسکیو کیا ہے, اس کے اندر جو شکر مندی آئی ہے, آپ کو اتنا جو ہے نا وہ اطمینان ہوا ہے کہ میں نے کتنا اچھا کام. یہ جو ایک کام کی تحسین یہ کسی ذات نے آپ کے اندر ڈالی ہے یا نہیں ڈالی, تو پھر اس کو اس کے ساتھ, تو یہ تو چیز اس کی ہے. یعنی میرے اندر خوبی کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی دراصل اس کی دین ہے, میں نے اپنے آپ سے پیدا نہیں کی. تو یہ ظالم جو ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں خدا کا جمال, خدا کی قدوسیت, پاکیزگی سب کی سب کو خدا کے ساتھ جوڑنا, عیوب سے منزہ قرار دینا اور سب اچھائیوں کو اس کے ساتھ جوڑنا خدا کی معرفت کا ایک بہت بڑا مضمون ہے. اور یہ جو ہے اصل عبادت ہے. تو سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ اچھائی کا ایک ایسا تصور آج کھڑا کیا جائے جس سے خدا کو اور اس کے رسولوں کو باہر کرنے کی کوشش کی جائے.